کیا ضعیف احادیث کو صحیح احادیث کی تائید میں پیش کیا جاتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یعنی پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے ضعیف احادیث کو؟ پھر یہ کہ ضعیف سے مراد کیا ہے؟ ضعیف سے مراد اگر کسی کی کوئی مرسل روایت ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ صحیح حدیث کا اس کے ساتھ دو معنوں میں ایک کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ میرے نزدیک ضعیف حدیث کو صحیح حدیث کی تائید میں یا تردید میں پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ضعیف روایت اور وہ روایت جس کی سند ہی نہ ہو ایک برابر ہے۔ حافظ ابن حبان کہتے ہیں کہ کأن ضعیفہ وما لم یروى سیان فی الحکم عندنا، یہ کتاب المجموعین میں انہوں نے کہا ہے۔ آگے لکھا ہے نیز اصول شاشی میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، روی عن علی انہ قال کانت الرواۃ علی ثلاثۃ اقسام، اس کے تحت انہوں نے 3 اقسام بنائی، کہا ایک مومن مخلص، دوسرے عربی جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی اور اپنے قبیلے میں جا کر جب حدیث بیان کی تو روایت بالمعنی کی جس سے معنی بدل گیا، اور تیسرے منافق تھے جن کا نفاق معلوم نہ تھا، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی اور کئی الفاظ خود سے ملائے اور صحیح حدیث میں ملا دی۔ سوال یہ ہے کہ ایسے ہی مفہوم کی روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کہیں ثابت ہے؟ وضاحت فرمائی۔ اس کا جواب ہے کہ کہیں بھی ثابت نہیں، ایسی کوئی روایت کسی جگہ ہی موجود نہیں جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راویوں کی 3 قسمیں بیان کی۔ تو یہ اصول شاشی والے تو فوت ہو گئے ہیں، اب حنفی حضرات رہ گئے ہیں، ان سے آپ پوچھیں، مطالبہ کریں کہ بھائی یہ تمہارے مولوی صاحب نے یہ جو حدیث بیان کی ہے یہ کدھر لکھی ہوئی ہے؟ اچھا جی، یہ کوئی علمی سوال بھی ہے۔ صحیح مسلم کتابت فضائل باب اذا اراد اللہ تعالی رحمت امت قبض نبی یا قبلہ، اس کے تحت امام مسلم یہ حدیث لائے، قال مسلم وحدثت عن ابی اسامہ وممن روا ذلك عنه ابراہیم سعید الجوہری قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثني بريد بن عبد الله عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل اذا اراد رحمة امة من عباده الى اخره۔ اس حدیث کے بارے میں بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ ضعیف ہے تو صحیح مسلم کے صحیح ہونے پر اجماع کا کیا معنی ہے؟ اگر ضعیف ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نیچے بتائیں کہ صحیح مسلم کا امام مسلم نے کیا نام رکھا تھا۔ یاد رہے اس حدیث کے ضعیف ہونے کی وجہ کتاب بتائی جاتی ہے جزاک اللہ خیرا۔ اس میں یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر جو منقطع روایتیں ہیں ان پر ایک کتاب پرانے ایک محدث نے لکھی ہے جو میرے پاس موجود ہے، تو اس میں اس کی سند ہوگی۔ جہاں تک میرا اپنا جو دلی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت امام مسلم کے علاوہ اوروں نے بھی بیان کر رکھی ہے اسی سند کے ساتھ، تو روایت بالکل صحیح ہے۔ اب وہ سندیں کہاں ہیں تو اس کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کریں یا خط لکھیں، میں انشاءاللہ آپ کو جواب دے دوں گا۔ یعنی روایت صحیح ہے، صحیح مسلم میں متصل نہیں ہے، امام مسلم اس کو منقطع لائے، لیکن دوسری کتابوں میں متصل موجود ہے، انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ روایت صحیح ہے۔ سر وہ اجماع کے اوپر ضرور بتا دیں، عام لوگوں کو بڑی کنفیوژن ہے۔ اچھا جی، بخاری مسلم کا اجماع جو اس میں اس نے سوال بھی کیا ہے، اجماع ہے اس کی صحت پہ؟ بخاری اور مسلم کے بارے میں امت کا تلقی بالقبول والی بات یا اجماع والی بات ہے، اگرچہ بعض علماء نے اختلاف کیا تھا۔ زمانہ تدوین حدیث میں امام دارقطنی نے بعض روایتوں پر کچھ کلام کیا تھا جس کے جواب بھی علماء کرام نے دیے، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ امام دارقطنی نے صحیح بخاری کی کسی حدیث کو ضعیف کہا ہو کہ اس کی سند ضعیف ہے۔ باقی انہوں اصول محدثین کے طور پر زیادت ثقہ کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ انہوں نے کیے تھے۔ اس بارے میں حافظ ثناء اللہ زاہدی نے کتاب لکھی ہے مکانات الصحیحین، اس کا نام اس کا یعنی صحیحین کا جو مقام ہے نا محدثین کے درمیان، اس طرح کی کتاب ہے۔ اور میری کتاب جو صحیح بخاری کا دفاع، اس میں بھی میں وہ اقوال لائے ہوں، مقدمہ ابن الصلاح اور دوسری کتابوں میں اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے بخاری مسلم کے بارے میں، سوائے ان روایات کے جن پر محدثین نے کلام کیا ہے۔ ان روایات کو چھوڑ کر باقی روایات پر اجماع ہے۔ اجماع کا مطلب اتفاق ہے امت کا۔ تو جو روایات جن پر اختلاف ہے ان کے بارے میں بھی ہماری تحقیق میں حق جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ باتیں سے اکثر کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث اگر قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر نماز پڑھتے ہیں
مگر مقلد حضرات کا یہ کہنا ہے کہ فرائض اور سنن نفل واجبات وغیرہ قرآن حدیث سے دکھائیں. تو یہ ائمہ حضرات کی اصطلاحات ہیں، قرآن حدیث میں نہیں ہے. تو کیا جواب دینا چاہیے مقلدین کو؟ اس کا تو بہت آسان جواب ہے. آپ انہیں کہیں کہ بھائی تم جو نماز پڑھتے ہو فرائض سنن واجبات کے ساتھ، یہ نماز امام ابو حنیفہ سے ثابت کر. اگر وہ پانی نہ مانگے بھاگ نہ جائے نا. ہمارا ایک ان پڑھ دوست ہے، اس کو ایک آدمی نے کہا میں تجھے 1,00,000 روپے انعام دیتا ہوں کہ بھینس کا حلال ہونا ثابت کر. ہاں جی یہ سوال کرتے ہیں نا. انہوں نے کہا بھائی میں تمہیں 2,00,000 روپے انعام دیتا ہوں، ان پڑھ آدمی، تو بھینس کا حرام ہونا ثابت کر. حرام ہونا ثابت کر دے، میں 2,00,000 روپے. تو انہیں کہیں کہ یہ نماز جو حنفی پڑھتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ سے فرائض سنن نوافل واجبات کے ساتھ بتا، یہ قیامت تک نہیں بچا سکتے. یہ پھر وہاں سے چھلانگ آئیں گے ملا مرغینانی کے پاس ہدایہ میں آئیں گے، ادھر سے بھی نہیں ثابت کر سکتے، اور نیچے آئیں گے. تو بھائی یہ جب خود تم ثابت نہیں کر سکتے، ہم تو وہ نماز پڑھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. اب ہماری نماز کا کوئی مسئلہ جو ہے نا وہ آپ پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں انفیوں سے ہماری نماز میں کچھ ایسی چیزیں جو اتفاقی ہیں جو تم بھی پڑھ کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں، اس میں تو دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. صحیح ہے. مثلا 4 فرض تم بھی پڑھتے ہو 4 ہم بھی پڑھتے ہیں، اللہ اکبر تم بھی کہتے ہو ہم بھی کہتے ہیں، رفع دین پہلا تم بھی کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں. اب دوسرے رفع دین کے بارے میں ہم سے بات پوچھو ہم جواب دیں گے. ٹھیک. تقلید کی ایک سوال دوسرا ہے، تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ حرام ہے، شرک ہے، کیا ہے؟ کیا تقلید؟ بھائی تقلید کی قسمیں، تقلید کی بہت سی قسمیں، کچھ حرام ہے، کچھ شرک ہے، کچھ ناجائز ہے، کچھ غلط ہے، ہاں کچھ باطل ہے. یعنی یہ قسمیں، جائز کوئی بھی نہیں ہے. تقلید کی قسموں میں جائز کوئی بھی نہیں. کبھی شرک بن جاتی ہے، کبھی حرام ہوتی ہے، کبھی کفر بن جاتی، کبھی کیا ہوتی ہے. کیا یہ لکھا ہے کیا تقلید ضروری ہے آج کے دور؟ تقلید بھائی ضروری کے اندر ہے، تو ناجائز ہے. تقلید سے تو صحابہ نے منع کیا، اماموں نے منع کیا. تقلید کہتے کسے؟ تقلید کو پنجابی میں تو لائی لاک کہتے ہیں، مقلد کو لائی لاک. اور یہاں ہمارے ہاں تقلید کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے بے سوچے سمجھے کسی کی رائے پر عمل کرنا. یعنی کسی عالم مولوی کے پیچھے چلنا، آنکھیں بند کر کے بغیر دلیل کے بے سوچے سمجھے. یہ جو میں کہتا ہوں اپنی رسول کہتا ہوں، یہ لغت میں لکھا ہوا ہے. یہ جو دیوبندیوں کی کتاب ہے نا ان کی القاموس الوحید لغت کی کتاب ڈکشنری چھپی، اس میں لکھا ہوا. تو بھائی یہ تقلید تو خود بہت ناجائز ہوگی. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ. اے نبی جس کا تجھے علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ چل. تو اللہ فرماتا ہے بغیر دلیل والی بات پر عمل نہ کر، پیچھے نہ چل. اور یہ کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کے کریں. ہر جماعت کا امیر ہوتا ہے، اسی طرح اہل حدیث جماعت کے بھی بہت امیر ہے. بھائی بہت امیر نہیں، ایک امیر ہے. آخر کس کی اطاعت کی جائے؟ اس ایک امیر کی. کچھ سمجھ نہیں آتی آ جائے گی، اگر اطاعت نہ کرو تو وہ کچھ حدیث مبارک سنا دیتے ہیں امیر کی اطاعت پر. میرا سوال ہے کہ جتنی جماعتیں اس وقت اہل حدیثوں کے اندر ہے کیا ان میں شرکت کرنی چاہیے یا ان جماعتوں سے کنارے؟ اہل حدیث کا جو ایک امام ہے اس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی اطاعت بھی کرنی، ان کے پیچھے بھی چلنا الحمدللہ. اس کے علاوہ جو موجودہ جماعتیں ہیں بھائی یہ ساری کاغذی جماعتیں کی کوئی حیثیت نہیں. ان میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی بیعت نہیں کرنی چاہیے. خیر میں تعاون کریں اور شر میں ان سے دور رہیں. یہ جماعتیں بنانا یہ قرآن سے. اس میں کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو تفصیل طلب ہوتے ہیں نا، اس کے لیے یعنی بیان نہیں کیا جا سکتا. مثلا یہاں پر جہاد کے بارے میں بھائی ہم جہاد کہتے ہیں، جہاد کی اقسام ہیں 13 قسمیں، اس میں سے قتال بھی ہے، اس کے لیے بڑی شرائط ہیں. اچھا جی تقلید اگر قرآن و حدیث مطابق کی جائے تو تب کیسی ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق میں تقلید نہیں ہوگی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں اور آپ عمل کرتے ہیں تو تقلید نہیں ہے. تقلید تو یہ ہے کہ وہ کہے نا قرآن کی ایت ایک طرف، وہ کہے کہ میں کہتا ہوں بس میرے پیچھے چلو، میں ذمہ ہوں تمہارا، اور پھر جو ہے لوگ ان کے پیچھے چلے. اس طرح واقع ہوئی. میرا ایک دیوبندی استاد تھا، اس نے کہا کہ 200 حدیثیں، میں اس وقت اہل حدیث ہو گیا تھا، انہوں نے کہا 200 صحیح حدیثیں اگر تو بیان کرے میں پھر بھی رفع دین نہیں مانوں. اچھے
کیا محدثین کا کسی حدیث کی تصحیح یا تحسین اس حدیث کے راوی کی توثیق ہوتی؟ یہ علمی سوال ہے، اصول حدیث کے طالب علم یا جی ہاں بھائی، یہ توثیق ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے علماء میں سے ابن الدقیق العید نے بھی الاقتراح میں یہ مسئلہ لکھا ہے، اور اسی طرح نصب الرایہ میں بھی نقل کیا ہے۔ اور یعنی جب ایک حدیث کا امام کہتا ہے نا یہ حدیث صحیح ہے کسی خاص روایت کو، اور اس کی وہی سند اور سند کوئی بھی نہیں، تو وہ اس کے نزدیک توثیق ہوتی ہے۔ شیخ البانی نے بھی اسی مدد کو آخری عمر میں اختیار کیا۔ نہیں، یہ اصول حدیث دعوے میں اس کے برعکس سے محدثین جب اسناد و صحیح یا صحیح کا یہ ایک ہی مراد ہوتی ہے۔ اگر وہ محدث صراحت کر دیتا ہے کہ بھائی میں اس کو حدیث صحیح اس لیے کہا ہے کہ اس کے شواہد ہیں، یہ سند ضعیف ہے، تو علیحدہ مسئلہ ہے، ورنہ اصل جو ہے کسی حدیث کو صحیح کہنا، یہ اسناد و صحیح کہنا ایک ہی مراد ہے۔ کیا امام کا سورہ فاتحہ کے بعد سجدہ کرنا اور رکوع سے پہلے سجدہ کرنے کا مقصد یہ کہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے؟ جی ہاں بالکل، یہ آثار سے ثابت ہے۔ یہ امام بخاری کی جز القرات میں بھی ہے، بیہقی کی کتاب القرات میں بھی ہے کہ اس لیے وہ کرتے تھے تاکہ لوگ ان کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ صرف سجدوں میں پڑھی جائے، ورنہ قرآن کی آیت پورے قرآن غلط ہوگی۔ سورہ فاتحہ جو ہے نا اس کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی، یہ پکی بات ہے، سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مقتدی کیا کرے؟ مقتدی کی بھی نماز سورۃ فاتحہ بغیر نہیں ہوتی۔ اب اس کے لیے دو نمازیں ہوتی ہیں، ایک نماز سری نماز ہے 11 رکعتیں، ایک جاری نماز ہے 6 رکعتیں، 2 صبح کی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی۔ تو 6 رکعتوں میں کیا کرے؟ اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں امام سے پہلے پڑھ لے سورۃ فاتحہ تو بھی جائز ہے، سجدوں میں پڑھے تو بھی جائز ہے، آخری سجدے میں پڑھے تو بھی جائز ہے، امام کے ساتھ ساتھ پڑھے تو بھی جائز ہے، پڑھنی ضرور۔ اور یہ بات صدیوں پہلے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی۔ امام اوزاعی جو شام کے بڑے امام تھے امام حنیفہ کے زمانے میں، انہوں نے فرمایا امام سے پہلے پڑھو، ساتھ پڑھو، بعد میں پڑھنی ضرور ہے۔ اس بارے میں میری کتاب یہ الکواکب الدریہ فی وجوب الفاتحہ خلف الامام فی الجہر، یہ چھپی ہوئی مارکیٹ میں۔ سوال آیا ہے کہ پتہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھنے کی بھائی نماز جو ہے نا اس بارے میں میری کتاب چھپی ہوئی ہے، اہل بدعت بدعتی کے پیچھے نماز کفر۔ اگر بدعت مکفرہ ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر بدعت مکفرہ نہیں ہے تو پھر نماز جائز ہے۔ یہ آپ تحقیق کر لیں کہ جی کون سے لوگ بدعت مکفرہ والے، وحدت الوجود والے، تقلید کو واجب کہنے والے، بیچارے سارے ہی بدعت مکفرہ والے۔ سعودی عرب میں فقہ عملی کی روح سے فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سعودی عرب والوں سے پوچھو، ہم تو سعودی عرب میں جب جاتے ہیں وہ تو کتاب و سنت کے طور فیصلے کرتے ہیں، کتاب و سنت کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے علماء اتنی محبت کرتے ہیں۔ میرے لیے جب میں جاتا تھا مکہ میں ایک عالم کے پاس میں گیا تو اس کو پتہ چلا تو اوپر سے دوڑتا ہوا آیا ننگے پاؤں مجھے ملنے کے لیے۔ اور اسی طرح ریاض میں جہاں گیا ہوں، قصیم گیا ہوں، مختلف جگہ سعودی عرب کے جو علاقے بریدہ، قصیم، ریاض اور جدہ، یہ جو مکہ مدینہ میں گیا ہوں نا، تو وہاں پر تو لوگ جو ہیں وہ کتاب و سنت کو مانتے ہیں۔ عرب بھی وہاں پر حنفی بھی جو ہے نا وہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ وہ کتاب و سنت کو ماننے والے ہیں۔ ایک آدمی تھا نا پشاور میں ابو برہان حنفی، عربوں میں عربی حنفی جو ہے وہ اور ہے، اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ وہ عربی حنفی جو ہے ان کے پیچھے نماز ہے۔ ابو برہان حنفی تھا، یا مجاہدین کی جو اصل پہلی کھیپ تھی اس کو ٹرین کرتا تو نماز پڑھتا رفع کرتا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ تو رفع کرتے ہیں، حنفی ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیوں نہ عمل کروں؟ تو یہ حنفی ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب حافظ اللہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ اس طرح کے ہم سارے حنفی ہیں۔ آپ نے کہا کہ فیصلہ قرآن و حدیث سے کرنا چاہیے، تو جو لوگ 4 فقہ میں سے کسی فقہ سے فیصلہ کرتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ اب یہ جو 4 فقہ ہے نا، ان میں سے ایک فقہ سے فیصلہ کراتے ہیں، 3 فقہ کو رد کرتے ہیں۔ یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی تمہارے نزدیک 3 فقہ رد کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ اگر وہ کہیں کہ وہ صحیح ہے تو پھر 4 کو رد کر دو تو بھی خیر ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن حدیث کے مقابلے میں کوئی آدمی فقہ میں جاتا ہے اور فقہ کا فیصلہ اپنے حق میں کراتا ہے قرآن اس کا تو یہ شرک ہے۔ یہ تو سرفراز صاحب تو نہیں بھی لکھا ہوا، وہ اپنے آپ کو ڈوب رہا ہے۔ کیا ٹوپی کے بغیر نماز مکروہ ہے؟ یہ ذرا پروف ریڈنگ مجھے کرنی پڑی ہے، بکرا لکھا ہوا ہے، مکروہ لکھیں واو دے گی، یا سنت ہے؟ اگر سنت نہیں ہے تو پھر مکروہ ہوگا۔
بھائی ننگے سر نماز پڑھنا مرد کے لیے جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ٹوپیاں جس طرح ثابت ہیں، امام یہ ثابت ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامہ ثابت ہے اور صحابہ سے بھی ثابت ہے، ٹوپی یا پٹکا ہو یہ بہتر صحیح۔ لیکن نماز ننگے سر ہو جاتی ہے، یہ بات فقہ حنفی میں بھی لکھی ہوئی ہے، یہ فتاوی دیوبند میں بھی لکھی ہوئی ہے، یہ مرزا خان بریلی کی فتاوی میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور ہمارا بھی یہی موقف ہے یہ کہ بغیر شرعی عذر کے یعنی جو لوگ ہم میں آتے ہیں نا پاس ہمارے اہل حدیث بھائی، اور سر سے ہماری مسجد میں ایک آتا تھا نا، وہ سر سے امامہ پھینک کے نا اس طرح یہ صحیح نہیں، یہ گنڈا کرتی ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے جو استاد ہیں نا وہ مولانا محب اللہ شاہ راجدی رحمۃ اللہ، اسے مکروہ سمجھتے تھے ننگے سر نماز کو، شیخ البانی نے مکروہ قرار دیا ہے۔ ہاں مجھے یہ سارے پتہ ہے۔ تو بھائی ہم تو ننگے سر نماز نہیں پڑھتے، لیکن اگر کسی کے پاس ٹوپی نہیں ہے تو پھر نماز ہو جاتی ہے مرد کی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ مسجد میں گیا تو ایک آدمی نے پیچھے سے قمیص جو ہے نا وہ ٹکی ہوئی تھی، ڈرامہ بنا ہوا تھا۔ سر کچھ زبانی سوال بھی لے لیں، ساری پرچیاں تو یہ تو پرچیاں دی زیادہ ہے، پھر اور سر کوشش کریں عقیدوں والے جو سوال ہیں نا ان کو زیادہ سینسر کریں، ان کو زیادہ کریں کیونکہ عقیدہ مسئلہ ہے۔ یہ سوال ہے کہ جو تنظیم یا پتہ نہیں تابوت کے ساتھ کام کرتی ہے کیا دفع کرو، تابوت کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سوال ہوتا ہے اس طرح نا کہ کہتے ہیں نا کہ قدم بڑھاؤ ہمارے ساتھ ہے، پھر بعد میں مسئلہ بنتا ہے تو وہ سارے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارے شیخ صاحب سید بدی الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ استاد نے ان سے سوال کیا تھا ایک آدمی نے مکہ میں، اس سوال کی وجہ سے مجھے وہاں سے سعودی عرب سے نکال دو رکوع سے وقف سجدہ کی۔ تو آج اس سجدہ تلاوت کے لیے تکبیر کی کیا دلیل ہے؟ سنن ابی داؤد میں وہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر العمری النافع کی سند سے وہ حسن روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کے سجدہ کرتے تھے تلاوت۔ ڈاکٹر عثمانی کی جماعت کے بارے میں وضاحت فرمائیں، ان کے ساتھ اہل حدیث نماز ادا کر سکتا کہ نہیں؟ یہ تکفیری لوگ ہیں۔ ڈاکٹر مسعود عثمانی یہ مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے پیچھے نماز کے قائل نہیں، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہتے ہیں۔ میرے ساتھ ڈاکٹر عثمانی کی بات ہوئی تھی تو ان لوگوں کے پیچھے کوئی نماز نہیں، ان کے عقائد بھی یہ منکر حدیث ہے۔ ہم جہاد کب کریں گے؟ ابھی کرو بھائی، جاؤ ابھی، ادھر کیا انتظار کریں؟ اس وقت علماء کی کیا ذمہ داری ہے؟ علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ علماء کو کتاب و سنت پر عمل بھی کرنا چاہیے اور دعوت بھی دیتی۔ کچھ لوگ زمینی قبر میں عذاب کے منکر ہیں اور کہتے ہیں قبر برزخی ہوتی، واضح کریں۔ قرآن اور حدیث سے تو اسی قبر کا ذکر، قرآن اور حدیث میں دو قبروں کا، ایک عالم برزخ کی قبر، یہ کوئی ثبوت نہیں۔ اگر الحمدللہ جناب یہ حنیف بابا جو امیر ہے نا ڈاکٹر عثمانی کے نائب، جی جی ان سے ہمارا مناظرہ بھی ہوا ہے، یہ ثابت نہیں کر سکا ہے۔ ہم نے بڑا ایک قرآن کی آیت ایک حدیث پیش کر دیں تو ہم دوبارہ آپ ڈاکٹر پر عثمانی کی پارٹی سے کوئی دلیل نہیں ہے ان کے ماشاء اللہ، یہ ان کی جماعت میں ماشاء اللہ۔ یہاں پر پنڈی میں بہت سے لوگوں نے توبہ کی ہے نا۔ 20 سال ہم رہے ہیں مگر الحمدللہ جب دلیل نہیں ملی ہے برزگی قبر کی تو چھوڑ آیا۔ اچھا جی، کیا آل علی کی فاطمی اولاد اور کیا غیر فاطمی اولاد آل عباس آل کی بعد دیا جا سکتا؟ صدقہ جو ہے نا آل علی اور آل عباس آل جعفر ان پر نہیں لگتا، تو اگر کوئی ثابت ہے صحیح تو ان کو نہیں دینا چاہیے۔ جیلی بہت سے صحیح ہے، سر بدگمانی بھی نہیں کرنی چاہیے، ہاں نہیں کرنی چاہیے اسے، بدگمانی نہیں کرنی۔ لیکن اگر جو جیلی ہے نا ہاں تو وہ بھی ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں ایک آدمی نے کہا نا مجھے ریاض میں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اصلی سید ہے کیونکہ میرے سامنے میراثیوں سے سید بنا ہے۔ اچھا جی، اچھا سر اس طرح کوئی سند میں سے ہے کہ کسی سید تو سارے عرب تھے تو اس سے عجم بنے ہیں، کوئی پنجابی کوئی پٹھان کوئی سندھی، اس طرح ملتا ہے کوئی؟ نہیں یہ سیدوں سے عجب بنے نہیں، یہ تو پنجابی یا پٹھان یہ تو اپنے علاقوں میں تھے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے نا فاطمی یا آل علی یا آل عباس یہ تھے، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں کدھر سے آ گئے؟ وہ کہتے ہیں جی وہ ان شانی کا وہ لبتر اس کے تحت کثرت اولاد دی ہے۔ اہل حدیث بھائی نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد ثنا فاتحہ اور سورت پڑھتے ہیں۔ بھائی ہم تو ثنا نہیں پڑھتے ہیں، ہم فاتحہ اور سورت پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی بعض اہل حدیث ہوں گے۔ اس عمل کا صرف ایک صحیح حدیث کریں۔ بھائی بخاری کی حدیث ہے سورت فاتحہ عبداللہ بن عباس نے پڑھی، فرمایا یہ سنت ہے، اور سنن نسائی کے اندر صحیح روایت ہے کہ سورت فاتحہ اور ایک سورت پڑھی، تو ہمارا ہم جو پڑھتے ہیں اس کا ثبوت دے دیا، جو ثنا پڑھتے ہیں ان کو پوچھیں ہم سے۔ نماز جنازہ کی تمام تقریبوں کے ساتھ وجدین کرتے ہیں، اس کی صحیح ایک صحیح
کتاب العلل دارقطنی کی حدیث میں شائع کر چکا ہوں اپنے رسالے میں، وہ موجود ہے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 12 پر، وہ پڑھ لیں۔ اہل حدیث بھائی کا دعویٰ ہے کہ شروع نماز سے لے کر سلام پہ تک مرد اور کی نماز کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کی صرف ایک حدیث پہ ایک حدیث کیوں پیش کریں ہم نے؟ پوری نماز کے بارے میں ایک حدیث نہ اہل حدیث کے پاس ہے، نہ حنفیوں، نہ شافعیوں، نہ مالکیوں، بلکہ ممکن ہے کسی ایک صحابی کے پاس بھی نہیں۔ مختلف صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ دیکھا ہے انہوں نے یاد رکھا۔ یہ ایک حدیث کی جو ہے نا شرط لگانا یہ بالکل باطل ہے۔ انہیں کہیں کہ تم اپنا کوئی جو ہے نا نماز روزہ یا کچھ ایک حدیث سے ثابت کر دو، ہم آپ کو عثمانی ریسٹورنٹ پر کھانا کھلائیں گے۔ دعا، امید و رجا، خوف وغیرہ وغیرہ عبادت کی اقسام کے بارے میں وضاحت، اس بارے میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی کتابیں بھی موجود ہیں۔ یعنی عبادت کی بڑی قسمیں، دعا ہے، امید ہے، خوف و رجا ہے، یہ ساری چیزیں۔ کیا سجدہ شکر کے لیے سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے؟ نہ سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، نہ سجدہ شکر۔ صحابہ کے آثار اس بارے میں۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کے خلاف فتنوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ خاص طور سے احادیث کی روشنی میں فساد فی الارض اور بڑے بڑے فتنوں یعنی دجال اور آجوج ماجوج یاجوج ماجوج وغیرہ کو کیا قریب تر پاتے ہیں؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے، مجھے تو خیر دور نظر آتے ہیں، اپنی اپنی ہوتے ہیں، کیونکہ جو حدیث میں نے پڑھی ان کا خلاصہ یہ کہ تلواروں کی جنگ ہوگی، نیزے وغیرہ ہوں گے، تو ابھی تو تلواروں کی جنگ نہیں ہے۔ بہرحال فتنے تو آ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ اچانک ہی یہ سارے ذرائع ختم ہو جائیں۔ پیٹرول تو میرے خیال ہے 60-70 سال میں ختم ہو جائے گا۔ ہاں جی انشاءاللہ، یہ تو سکون ہو جائے گا، ہاں جی دنیا میں سکون آ جائے گا، سکون آ جائے گا۔ یہ جو سائنسٹسٹ ہیں ان کو پتہ ہے یہ پیٹرول جو ہے نا یہ پیدا نہیں ہو رہا ہے، یہ ذخائر ختم ہو رہے ہیں، پانی تو ختم نہیں ہوتا نا لیکن یہ ختم ہو رہا ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم وعلیکم السلام۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ داڑھی آپ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر کسی بندہ کی داڑھی نہیں ہے کیا اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن شفاعت کریں گے یا ہاں یا نہیں؟ پتہ نہیں جی مجھے، یہ یعنی امید رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، کیونکہ آپ نے فرمایا شفاعتی لآل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی، تو یہ کبیرہ گناہ کرنے والا امید رکھیں۔ ویسے کئی داڑھی منڈے جو ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے دین کی بڑی خدمت کراتے ہیں، کفار کو قتل کرنے والے۔ ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل الفاجر، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ ایک شرابی تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو پلہ نہ بھیجو، بخاری کی حدیث ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رسول سے محبت رکھتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عید چوتھے دن قربانی کیوں کرتے ہیں؟ اہل حدیث اس لیے کرتے ہیں کہ حسن بصری یا کسی تابعین کا فتویٰ ہے یا ایک ضعیف حدیث پیش کرتے ہیں۔ ہم تو قربانی 3 دن کی قائل ہیں، میرا مضمون چھپا ہوا موجود ہے۔ رفع دین تکبیر تحریمہ سے پہلے کرنے یا ساتھ کرنے؟ تکبیر تحریمہ سے پہلے کر لیں، یعنی اٹھائے پہ روایت پھر اللہ اکبر کہے، یہ بھی ٹھیک ہے، حدیث ثابت ہے، اللہ اکبر کہے اور ہاتھ اٹھائے، دونوں طرح ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں اللہ اکبر کی بجائے اللہ اجل اللہ اعظم کہے تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ نماز تو نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز تو پڑھی نہیں ہے۔ اللہ اجل اللہ اعظم کے الفاظ نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہیں، نہ صحابہ سے ثابت ہیں، نہ تابعین سے ثابت ہیں، تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے، یہ تو حنفیوں کا مسئلہ ہے۔ یہ کدھر سے بھائی وہ نماز ہو جائے گی؟ انہیں کہیں کہ نماز ہونے کے لیے کم از کم یہ تو ہونا کہ ہمارے سلف صالحین میں سے کسی نے تو اس کو پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا اس کو جس کو نماز دی آتی مسیح الصلاۃ کہ اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب نماز کے لیے تو کھڑا ہو جاؤ تکبر، تکبیر کے اللہ اجل تکبیر نہیں ہے، اللہ اعظم تکبیر نہیں ہے۔ وذکر رسم ربی وصلی سے استدلال کرنا باطل ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑائے۔ تکبیر تحریمہ فرض ہے یا واجب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بھائی پھر وہ فرض واجب والی بات آ گئی۔ ہر بات کے ساتھ فرض واجب ہو یہ نہ حدیث سے ثابت ہے نہ یہ لوگ ثابت کر سکتے، بلکہ امام غالباً اسحاق بن راہویہ یا ہم حنبل دونوں میں سے ایک امام نے اس کو بدعت قرار دیا، اور یہ ہم شاید کر چکے اپنے رسالے میں۔ آپ 8 رکعت نماز تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم 8 رکعت نماز تراویح اس لیے پڑھتے ہیں کہ کنز الدقائق کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، حنفیوں کی کتاب مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یصلی 10، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 نہیں پڑھی بل 8 بلکہ 8 پڑھی۔ یہ حنفی فقہاء نے فتویٰ دیا، ہم اس کے پیچھے عمل کریں بھائی، انہیں کہیں کہ یہ لاٹھی لے کر ادھر گاہ کی خبر لیں۔
یہ کنز الدقائق جو مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اس میں غالباً 36 صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے، صاف صاف لکھا ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 نہیں پڑھی، آپ نے 8 پڑھی، اور یہ حنفی فقہا کا فتویٰ ہے، تو ہم نے مان لیا تو کیا ہوگا، دوسرے کی بات نہیں۔ طاغوت کی تعریف، طاغوت شیطان کو کہتے ہیں سرکش، حاکم کو بھی کہتے ہیں اللہ کا دین نافذ نہ کرنے والا۔ پانی میں اگر نجاست گر جائے تو کیا اگر وہ پانی کلتین سے کم ہو تو چاہے اس کا رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو پھر بھی وہ ناپاک ہے؟ نہیں، کلتین سے کم ہو تو پھر ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر کلتین ہے نا 2 کلے 2 مٹکے، تو اس کے بعد نجاست اگر اس میں گر جاتی ہے تو اس کا رنگ مزہ بو بدل جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے، اگر بدلے نہیں تو نجاست نکال لیں اور پھر مرضی ہے پانی پئیں یا نہ پئیں، ناپاک نہیں ہوتا۔ اچھا، قلیل یا کثیر فرق کرنے ابن تیمیہ رد کیا ہے، بھائی رد کیا ہوگا، دوسرے لوگوں نے ان کا رد کیا ہوگا، اصل مسئلہ جو ہے نا وہ یہی ہے کہ حدیث وہ صحیح ہے جس میں آتا ہے پانی اگر 2 کلے ہو جائے تو خبیث نہیں ہوتا۔ قرآن میں کتاب و حکمت کا ذکر آیا ہے، اس میں کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے کیا مراد ہے؟ اس پر اتفاق ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے، تو اس لیے جو ہے وہ قرآن سے ہی سنت کا حجت ہونا ثابت ہو گیا۔ اچھا، قرآن ایک نقطہ بتاؤں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے نا، تو ان کے ساتھ بھی اس میں بھی کتاب اور حکمت کا ذکر ہے، تورات اور انجیل بھی اللہ نے سکھائی اور کتاب و حکمت بھی۔ کتاب و حکمت چلو تورات اور انجیل سمجھ جاتی ہے کہ وہ اپنے دور میں لوگوں کو تورات کی تعلیم بھی دیتے تھے، ان کی مصدق تصدیق کرنے والے تھے، انجیل اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ کتاب و حکمت کس لیے اللہ نے سکھائی تھی؟ قیامت سے پہلے نازل ہونا تھا، یہ بھی دلیلوں میں سے یہ ہے قرآن کریم کی کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے نازل ہونا۔ ہاف بازو شرٹ میں نماز ٹھیک ہوتی ہے یا مکروہ؟ ہاف بازو شرٹ مرد کا اگر ہو تو نماز ٹھیک ہے، یہ اس طرح کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یہ منع ہے، اس کو کف و سوک کہتے ہیں، یہ نہیں، اگر ہے ہی نہیں تو نماز جائز ہے۔ اگر اس قمیص میں کوئی ابھی باہر بھی پھرتا ہے نا تو پھر ٹھیک۔ صحیح ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، امام بیہقی نے صحیح سند سے روایت کی ہے اپنی سنن میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو دیکھا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھ رہا تھا، تو رک گئے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تجھے 2 کپڑے نہیں دیے تھے، یعنی قمیص بھی اور سلوار پیچھے چادر بھی؟ انہوں نے کہا دیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں اس حالت میں بازار میں دوں، باہر مدینے میں جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر اللہ کے سامنے نماز کے لیے کر، اللہ کے سامنے زیادہ خوبصورتی حاصل ہے۔ پھر کہا کہ میں نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یا اپنے ابا سے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 2 کپڑے دیے وہ اس میں نماز پڑھے، 2 کپڑوں میں۔ اس سے میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ وہ حدیث منسوخ ہے جس میں آتا ہے 1 کپڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھی، وہ جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں نا دلیل، وہ منسوخ ہے بالکل۔ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، اس حدیث کی بنا پر نماز چھوڑنے والے کو کافر کہہ سکتے، کہہ بھی سکتے اور نہیں بھی کہہ سکتے، اطلاق علماء کرام کا کہ بھائی اس سے مراد کیا ہے۔ تو قول راجح یہ ہے کہ جو آدمی بالکل ہی نماز نہیں پڑھتا نا، بالکل پڑھتا ہی نہیں، کوئی جمعہ بھی نہیں، عید بھی نہیں، کافر ہے، اور جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا وہ فاسق فاجر ہے، کفر کرتا ہے، اگرچہ عرب علماء سے بھی کافر ہے۔ اعتقادی دونوں طرف کے دلائل موجود ہیں۔ اچھا، اس مسئلے میں ابن قیم نے کتاب الصلاۃ میں دونوں طرح کی پیش کی ہے۔ جو کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا نا، وہ ایک دلیل پیش کرتے ہیں، شیخ البانی وغیرہ، وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے ان لوگوں کو بھی نکالے گا آخر میں من لم یعمل خیرا قط، جس نے کبھی بھی خیر نہیں کی ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ اس نے کچھ بھی خیر کا کام نہیں کیا۔ تو دوسرے جو روایات ہیں جس میں آتا ہے کہ العہد الذی بینا بین الصلاۃ ومن ترک فقد کفر وغیرہ، تو یہ دونوں کو نتیجہ اس طرح تطبیق ہم نے دی ہے، اگرچہ اہل حدیث کے اندر بھی اختلاف ہے۔ شیخ البانی وغیرہ کہتے ہیں کہ تارک الصلاۃ کافر نہیں، اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ جو ہے وہ کہتے ہیں کافر۔ میرا خیال ہے اب انشاءاللہ آپ کے زبانی سوال انتظار کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث پڑھانے پر اجرت لینا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی، اس بارے میں ایک میرا جو ہے فتویٰ وہ چھپا ہوا بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری میں کہ آپ نے فرمایا ان حق ما خستم علی اجر لکتاب اللہ یا کتاب اللہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی امیر آدمی ہے جس کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے تو ٹھیک ہے وہ فری پڑھائے، تعلیم قرآن کرے، لیکن ایک آدمی کا اور کام کوئی نہیں ہے اور پھر وہ لوگوں کو تعلیم قرآن کی یا پڑھاتا ہے، بچوں کو وہ اپنا وقت لگاتا ہے، تو اس کے لیے اس کی اجرت تنخواہ لینا جائز ہے قول راجح میں۔ آثار بھی ہم اس بارے میں ہیں تابعین کے
اور اس طرح جو صحابہ کے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. رسالہ نمبر میرے خیال 17 میں الحدیث 17 میں ہم نے یہ بات کی 17. کیا قرآنی تعویذ کسی تعویذ سے ثابت ہے؟ جی ہاں، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے. بہقی کی سنن کبریٰ میں جلد نمبر 9 میں صحیح سند کے ساتھ. قرآنی تعویذ کا کیا حکم ہے؟ جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہاں نہیں ہے، یعنی ممنوع ہے، حرام نہیں. ہم نہیں کہتے یہ صحیح. ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے سد ذریعہ کے طور پر. اگر کوئی اس کو جائز سمجھتا ہے تو ہمارا بھائی ہے، اس کے اوپر ہم فتویٰ کوئی لگاتے ہیں. ٹھیک. کفر یا بدعت نہیں کہتے، نہ یہ بدعت ہے نہ شرک ہے. کیا داڑھی فرض ہے؟ داڑھی رکھنا فرض ہے. سر اس میں ایک سوال اسی کے ساتھ ہی ہے کہ سر وہ عبداللہ بن مسعود نے اپنی بیوی کا وہ جب اتارا تھا تعویذ، ان کا تھا عبداللہ بن مسعود کی پوری جو خاندان ہے وہ شرک سے پاک ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کا تعویذ باندھا ہوا ہو شرکیہ؟ وہ ابو داؤد والی حدیث تو ضعیف ہے. ابو داؤد والی نہیں، یہ والی سر یہ جو المستدرک للحاکم میں امام صاحبی نے اس کو صحیح کیا، وہ صحیح ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے شرکیہ تعویذ پہنا ہو؟ یقیناً قرآنی تعویذ ہوگا جس کو انہوں نے اتارا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ بھی دلیل ہے کہ دلیل ہے یہ. ہاں ٹھیک ہے بالکل. ہاں یہ آپ کا استدلال اچھا ہے. لیکن وہ ایک یہودی عورت سے کی گئی تھی، وہ عورت جو ہے نا وہ چھپ گئی تھی اس وقت گھر میں. نہیں لیکن وہ تو کہہ سکتے تھے میری بیوی تو نہیں ہو سکتی، بیوی تو صحابیہ تھی نا. سر دوسرا وہ بخاری میں جو حدیث ہے کہ وہ جب اس عورت نے کہا کہ وہ جو دانت کے درمیان کرتی تھی، انہوں نے کہا یہ میری بیوی اگر یہ کرتی ہوتی تو میرے ساتھ نہ رہتی. تو یہ بھی دلیل ہے کہ ان کی بیوی نہیں یہ کام کر سکتی. من تعلق تمیمۃ فقد اشرک. یہ بھی تمیمہ جو ہے نا، تمیمہ یہ قرآنی تعویذ کو کہتے ہیں یا منکے کو کہتے ہیں؟ من کا بھی ہو سکتا ہے. من کا اصل لغت میں یہ ہے. قرآنی تعویذ پر بھی لگ تو سکتا ہے. طالب رحمان صاحب نے کتاب بھی لکھی اس بارے میں. وہ ایک دفعہ میرے پاس آیا نا شاہ پتر آبادی، انہوں نے کہا اس کا جواب لکھیں. میں نے کہا اس کی تخریج میں نے کی ہوئی. اچھا یہ کسی سے وہ یہاں پر امام احمد حنبل پر فتویٰ لگا گیا تھا. اس بعض لوگ جو ہے نا اس طرح کے اجتہادی اختلاف کسی مسئلے میں اگر ہو جائے تو فتوی نہیں لگانی چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں لیکن سر وہ جمہور جو آپ جرح و تعدیل میں تو جمہور کو دیکھا جاتا ہے نا، وہ تعارض کی جمہور صورت میں. اچھا تعارض کی صورت میں. اچھا تعارض اگر نہیں ہے نا، مثلا 1000 امام کہتے ہیں یہ مجہول ہے اور ایک امام کہتا ہے کہ یہ ثقہ ہے اور وہ امام قابل اعتبار ہے، تو پھر ایک امام کا اعتبار ہے. مجہول کی مراد میں کیا آپ کو سمجھاؤں؟ مثال کے طور پر یہاں پر کتنے آدمی ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو میں نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا. صحیح. انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، تو مجھ سے اگر صحابی کے بارے میں پوچھے تو میں کہوں گا مجہول ہے. ٹھیک ہے. مثلا محمد علی صاحب جو ہیں آج سے آپ 2 سال پہلے ہمارے سال پہلے 2 سال پہلے آپ ہمارے نزدیک مجہول تھے. یعنی آپ کو نہیں جانتے تھے نا. سال پہلے ملاقات ہوئی نا، اس سے پہلے جو ہے نا نہیں آپ کو نہیں جانتے تھے. آپ مجھے ہو سکتا ہے جانتے ہوں لیکن میں آپ کو نہیں جانتا تھا. ہو سکتا ہے آپ بھی مجھے نہیں جانتے ہوں. ایک دوسرے کے لیے آپ مجہول تھے. تو یہ مجہول کسی کو جو کہ نا یہ جڑا ہی نہیں ہے. مجہول کا مطلب ہے کہ ہم اس کو نہیں جانتے. یہ حکیم اب رمضان صاحب ہیں، کتنے آپ کے دوست نہیں جانتے ہوں گے، ہم جانتے ہیں. اچھا وطر کی نماز میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ کچھ مجہول ایسے بھی ہے کہ اس کا بالکل کسی کو پتہ نہیں. ہاں اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے. کچھ ایسے بھی مجہول ہیں جو روایت تو بیان کر کے چلے گئے پھر پتہ ہی نہیں یہ کون ہے. یعنی یہ مسلمان تھا غیر مسلم تھا کیا تھا پتہ ہی نہیں. یہ ان کی روایت ضعیف ہوتی ہے. اچھا ایسے لوگوں کی روایتیں موجود ہیں ہماری کتابوں میں، صحیح. لیکن یہ صحیح بخاری مسلم میں نہیں ہے. اس مجہول کا کیا علامت ہوگا جب آپ لکھتے ہیں کہ یہ راوی مجہول ہے؟ جب ہم کہتے ہیں مجہول، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کسی نے بھی ثقہ نہیں کہا، کسی نے بھی اس کو سچا نہیں کہا، کسی نے اس کی تعریف نہیں کی. امت میں جتنے علماء گزرے ہیں اس کو اچھا کہنے والا ایک بھی نہیں. کوئی اس کی حدیث کو صحیح نہیں کہتا. تب ہم کہتے ہیں ٹھیک. ایک تو یہ ہو گیا، جو دوسرا ہے جو بالکل کوئی تعارف ہی اس کا نہیں ہے، یہ یہی ہے نا. نہیں یا تو اس کی روایت ہی نہیں ہوگی نا. اگر اس کا تعارف ہی نہیں، اس کی روایت ہی نہیں، تو اسے ہمیں کہنے کی ضرورت کوئی نہیں نا. ہماری کتابوں میں جس کی روایت آئی ہے اس کے اگر حالات نہیں ملے نا، کسی نے اس کو اچھا نہیں کہا، اس کو ہم مجہول کہتے ہیں. جس کا نام بھی نہیں ہے تو وہ تو ویسے ہی بے نام. ہاں جس کا اگر نام بھی ہے نا پھر بھی مجہول ہو سکتا ہے. سر صحیح مسلم کے مقدمے میں مثال کے طور پر سیف بن جابر، اس سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ نے فرمایا کہ انہوں نے انس بن مالک کو دیکھا ہے. اچھا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ امام حنیفہ تابعی تھے، حنفیوں کی. تو یہ سیف بن جابر مجہول ہے، کچھ بھی نہیں پتا یہ کون تھا کدھر ہے، کسی کتاب میں کوئی حدیث نہیں. اچھا. تو ہم کہتے ہیں بھائی تمہاری روایت تو گئی ہے. امام حنیفہ تو پھر تابعی والی بات ختم ہوئی. اب اس کے مقابلے میں صحیح روایت ہے کہ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے زیادہ افضل کوئی انسان نہیں دیکھا.
اچھا تو امام صاحب نے خود فیصلہ کر دیا کہ میں کوئی صحابی نہیں دیکھا، ورنہ تو یہ عام لوگوں کو بھی پتا ہے کہ صحابہ تابعین سے افضل تھی. بے شک. یہ دعائے قنوت جو ہے وہ رکوع سے پہلے پڑھنے والی بات زیادہ قوی ہے. یہ روایت سنن نسائی وجود ہے، ان کے سفیان ثوری مدرس سے، لیکن ان کی مطابق جو ہے وہ فطر بن خلیفہ اور مصر نے کر رکھی ہے سنن دارقطنی وغیرہ میں. تو یہ روایت صحیح ہے، رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنی چاہیے. اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں قنوت نازلہ پر قیاس کر کے تو بھی ٹھیک ہے، اصل نماز پہ قیاس کر کے ہاتھ باندھ کے دعا کریں تو بھی ٹھیک ہے. دونوں طرح یہ مسئلہ جائز ہے. اچھا یہ رفع ثابت ہے قنوت کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا؟ قنوت وطر کی دعا کے لیے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. قنوت نازلہ کے لیے بعض آثار ہے سیدنا عمر اور تابعین سے صحابہ سے، وہ اللہ اکبر کے خلاف اٹھاتے ہیں. کوئی اٹھا لیتا اس پر قیاس کر کے جس طرح حنفی کرتے ہیں تو یہ بھی خیر ہے، جائز ہے. اور لیکن یہ اس طرح ہاتھ اٹھانے جو ہے نا یہ آثار سے ثابت ہے. کہ تابعین یا صحابہ سے؟ اس کوئی صحابہ سے کوئی تابعین سے. اچھا. ابو قلابہ سے تو صحیح سند سے ثابت ہے. صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی حدیث، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے دفن کے بعد قبر پر اونٹ کے ذبح کیے جانے نہیں ذبح وغیرہ کیا وقت تک کھڑے رہو تاکہ میں قبر کے منکر نکیر سے مانوس ہو جاؤں. اچھا جی، مراد یہ تھا کہ جتنی دیر میں اونٹ ذبح کیا جاتا ہے پھر اس کا گوشت وغیرہ تیار کر کے پکایا جاتا ہے نا، اتنی دیر تم میری قبر پر کھڑے رہو تاکہ میرا دل جو ہے تسلی رہے اور میں یعنی وہ سوال جاؤں. تو یہ تو روایت صحیح ہے. ڈاکٹر عثمانی صاحب اس کو برجرہ کرتے تھے اس روایت کو، روایت صحیح ہے. تو اس سے یہی ہو سکتا ہے ثابت کہ یعنی مرنے والا لوگوں کے قدموں کی چاپ سنتا ہے. یعنی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مردہ جو ہے نا وہ قبر سے دیکھتا ہے اور سب کچھ کو پتہ ہوتا ہے. سر وہ جو مسند امام احمد کی حدیث ہے، البانی صاحب نے صحیح کہا ہے اس کو، سیدہ عائشہ کے بارے میں. ہاں جی، اس کے بارے میں اس وقت جس دور میں ہم گزر رہے ہیں نا، زمین نے اپنے وسائل سارے کھول دیے. علم کی باتیں جو خفیہ تھی اب وہ آ گئی ہیں، وہ بریلی وہ اصل ہے کہ یہ روایت صحیح ہے میری تحقیق میں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتی تھی تو پردہ نہیں کرتی تھی. ہاں جی. پھر بکر صدیق جب ان کی قبر بن گئی تو پردہ نہیں کرتی تھی. جب عمر رضی اللہ عنہ کی قبر بنی تو پردہ کرتی تھی. جی ہاں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ نیچے سے حضرت عمر دیتے نہیں، بس آگے میں بتاتا ہوں نا. اس کا مطلب یہ بتاتا ہوں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر تھے تو وہ وہاں پر کوئی دوسرا نہیں آ سکتا تھا. اب وہ ان کے پردے کی کیا ضرورت ہے؟ حجرے میں باپ ہے پھر بھی پردے کی کوئی ضرورت نہیں. اب جب سیدنا عمر آ گئے تو غیر آ گیا نا، اب ان کے رشتہ دار آئیں گے نا، سیدنا عمر کے رشتہ داروں سے پردہ کرتی تھی. ہاں یہ مراد ہے. حیام من عمر سے مراد ہے کہ حیام من آل عمر، یہ ہم اس میں معذوف مانیں گے. یہ زندہ کے ویسے بھی ان کا تقویٰ ہو سکتا ہے. نہیں تقویٰ یہی ہے نا بھائی. یہ جو میں بتاتا ہوں تشریح کو آپ غور کریں. ٹھیک ہے زبردست. یہ ہمارے بھائی جو ہے پڑھے لکھے بہت ہیں، یہ بریلیوں سے پچھلے سال ہم میرے پاس آئے تھے. یہ 4 آدمی آئے تھے بہت الگ سے پی ایچ ڈی قسم کی. تو انہوں نے تحقیق کی. مفتی منیب الرحمان صاحب وغیرہ اور بھی گئے. کدھر گئے جی؟ غلام سعود سعیدی صاحب کو ملے ہیں، کراچی گئے. غلام سعود صاحب ملے، دیوبند کے بڑے علماء کو ملے، دیوبند کے بڑے علماء کو. یہ پوری تحقیق کر کے نظروں میں آیا الحمد مطمئن بھی. ایک دن ایک آدمی آیا وہ دن نا، وہ کہتا ہے میں آپ کا انٹرنیٹ پر پروگرام پاتی سن کے ہانگ کانگ میں اہل حدیث ہو گیا تھا. اچھا الحمدللہ. اہل حدیث ہم کہتے ہیں قرآن حدیث پر عمل کرنے والے، کتاب اور سنت کو. یہ نہیں کہتے کہ ضروری ہے، ہم کہتے ہیں یہ لقب ہے، یہ جائز ہے، مستحب ہے، بہتر ہے. اہل حدیث ہاں صفاتی نام ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. قرآن حدیث پر عمل کرنے والا ہر آدمی اہل حدیث ہے اگر وہ تقلید نہیں کرتا، اجماع مانتا ہے. غیر مقلد اور چیز ہوتی ہے اہل حدیث. ہم اپنے آپ کو غیر مقلد نہیں کہتے. ایک بندہ جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوتا ہے اور ایک وہ جو غیر مسلم یہودیوں کے سارے گھر پیدا ہوتا ہے، دونوں بائی برتھ مسلم ہوتے ہیں لیکن ان کے ماں باپ ان کو کافر مسلمان ہوتے ہیں. کیا کافر قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ماں باپ بھی مسلمان ہوتے ہیں کیونکہ ہم بھی ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے. اس لیے کہ جب ان کو بنا دیا گیا نا، جب وہ بچے تھے نا چھوٹے تو مر گئے، اس میں تو وہ معذور ہیں. لیکن جب وہ بڑے ہو گئے ان کو ہوش آ گئی، اب اسلام کا انہوں نے سن لیا، پھر اسلام قبول نہیں کیا تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے. فرض کریں کہ ان تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تو اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ پھر ان کے بارے میں قیامت کے دن امتحان کے. ایک حدیث ہے شرمانی کو صحیح کہتے ہیں، میں صحیح سمجھتا ہوں. اس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 4 قسم کے لوگوں کا امتحان کیا جائے گا.
ایک وہ جس تک دعوت نہیں پہنچی، ایک پاگل جو تھا دنیا میں، ایک بچہ. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کہے گا، انہیں جہنم میں پھینک بلائے گا کہ جہنم میں جاؤ، تو یہ کہیں گے یا اللہ ہم تک دعوت نہیں آئی تھی، میں پاگل تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر ایک آگ پیدا کرے گا اور کہے گا کہ اس آگ میں چھلانگ لگاؤ. تو ان میں سے جو چھلانگ لگائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جو نہیں لگائے گا وہ جنت میں جائے گا. تو یہ ایک روایت ہے مسلم میں اسود بن سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. شیخ البانی اس کو صحیح کہتے ہیں لیکن مدلس راوی حسن بصری. تو یہ ایک میرے لیے بڑا مسئلہ ہے، مدلسین کی وجہ سے پریشانی. مجھے کئی دن جو ہے وہ سما کی تصریح کے لیے لگ جاتے ہیں. اور مدلسین کی روایتیں جو ہیں، ہم یہ نہیں کرتے کہ حنفیوں کی روایت ہو تو سفیان ثوری کو مدلس قرار دے کے تو پھر صحیح قرار دے، اور مرضی کی روایت ہو تو پھر خیر ہے. اور ایک روایت ہے ہمارے پاس بڑی زبردست کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کو بلایا اور انہوں نے لاٹھیاں تیار رکھی تھی، مار کر لو نہان کر دیا. یہ روایت جو ہے نا اس میں سفیان ثوری مدلس سے ہم پیش نہیں کرتے. صحیح. کون سی روایت سر؟ یہ کتاب البدع والنہی نام ہے، یہ جو بھی میں نے بیان کی. صحیح. سر زبانی آپ؟ اچھا آپ زبانی ہے جی. تو پھر لکھا ہے لکھنے والے زبانی میں بعض اوقات گڑبڑ بھی ہوتی ہے. زبانی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی شرارت کے لیے آئے نا، سوال کرے پھر اس کا جواب میں بولنا شروع کر دے، پھر مناظرے والی کیفیت پیدا کر دے. ہم تو نہیں وہ تو آپ تو کر سکتے ہیں نا. دو قسم کی زبانی، ایک ہوتا ہے نا زبانی ایک آدمی سمجھنے کے لیے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک شرارت کے لیے تو پھر تو وہ ظاہر ہے کہ وہ تو گڑبڑ ہو جائے گی. قبروں پر عمارت نہ بنائی جائے. تو حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق بھی تو حجرہ عائشہ میں دفن ہے. کیا کرتے بزرگوں کی بیٹھ میں دفن کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. یہ دو علیحدہ سوال ہے. قبروں پر عمارت نہیں بنانی چاہیے. یہاں پر بھی قبروں پر عمارت نہیں بنائے گی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئی ہے نا تو آپ کی قبر بنی، جیسا کہ حسن روایت سے ثابت ہے کہ نبی جدھر فوت ہوتا ہے ادھر قبر ہوتا ہے، تو آپ کی ادھر قبر بن گئی. بعد میں آپ کے یہ دو ساتھی جو تھے انہوں نے پسند کیا کہ ہم بھی اپنے نبی کے ساتھ ہی ہماری قبر بنے. یہ اللہ کو منظور اس طرح تھا. اس حجرے میں 4 قبروں کی جگہ ہے، 3 قبریں بنی ہوئی. ایک قبر جو ہے نا وہ مسیح موعود کے بارے میں وہ باقی ہے. ایک مسیح موعود بنا ہوا تھا جس کی قبر قادیان میں لاہور میں مرا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی توفیق دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا علیم قدیر ہے کہ وہ شیطان اگر حج کے لیے چلا جاتا نا تو کہتا کہ میں دیکھو جی میں حج کر کے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے پاکستان سے یعنی برے صغیر سے باہر نکلا. اور ادھر جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام وہاں جائیں گے، وہاں پر ان کی قبر بنے گی عیسیٰ علیہ السلام. یہ تو ٹٹیوں میں گر کے مرا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آیا ہے صحیح حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حج کرنے کے لیے، یا حج قران کریں گے، یا حج تمتع کریں گے، یا حج افراد کریں گے. یہ صحیح حدیث ہے صحیح مسلم کی. میرا ایک دفعہ مناظرہ ہو نا ریاض میں ایک بڑے عالم سے، اچھا تو اہل حدیث عالم سے، تو میں نے یہ حدیث پیش کی. وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتا حج افراد نہیں ہے شیخ البانی کی طرح. تو میں نے کہا بھائی حج افراد جائز ہے. پھر میں نے یہ حدیث سنائی، تو پھر میں نے کہا کہ دیکھو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حج کی 3 قسمیں قیامت تک رہیں گی، یا حج افراد ہوگا، یا قران ہوگا، یا تمتع ہوگا، تینوں جاری رہیں گی. پھر میں نے کہا کہ یہ جو میں استدلال کرتا ہوں یہ میں خود نہیں بنایا ہے، مجھ سے پہلے سلف صالحین نے بیقی نے اس پر باب کی یہ حدیث لائے حج افراد پر. اچھا تم کس طرح کہتے ہو حج افراد منسوخ ہے شیخ البانی کی اتباع کرتے ہوئے. پھر اس کے پاس کوئی جانے پانی میں لایا، پانی پیا اس نے. اچھا میں نے کہا میں اب جا رہا ہوں مکے، میں انشاءاللہ حج افراد کروں گا، اس کے بعد مشرف. تو اس سے ثابت ہوگی عیسیٰ علیہ السلام حج کریں گے، پھر وہاں کی قبر بنے گی. اچھا ہمارے لوگ زیادہ دیتی ہیں. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اس کا تو کوئی ثبوت مجھے پتہ نہیں ہے. صحیح. اور کیا وہ اپنی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں؟ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے دیکھا ہے صحیح سند سے ثابت ہے آپ قبر میں نماز پڑھتے ہیں. ایک ضعیف حدیث میں آتا ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. اس روایت میں ایک راوی حجاج ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے. حافظ ذہبی کو یہ غلطی لگی کہ انہوں نے حجاج بن اسود لکھ دیا، بن اسود. پھر لکھا ہے یہ نکرہ مجہول ہے، لیکن یہ بن اسود نہیں ہے، حجاج بن پتہ نہیں کیا ہے. تو یہ حجاج جو ہے نامعلوم آدمی. اگر یہ حجاج بن اسود ہو تو پھر حدیث صحیح ہوتی ہے. شیخ البانی نے اس کو تو صحیح کہا. شیخ البانی تو خیر اس دور کے عالم ہے نا. میں پرانی بات کرتا ہوں کہ حافظ ذہبی کی جو غلطی کی بنیاد ہے نا اس بنیاد پر یہ شیخ البانی وغیرہ جو اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں. اگر یہ صحیح بھی ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھنے والوں کے بارے میں حنفیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو سلام دینا چاہیے. صحیح. تو یہ کو درود و سلام بالکل نہیں پڑھنا چاہیے.
یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جو پڑھتے ہیں نا، یہ مسئلہ ختم ہوا. سر وہ البانی صاحب نے لکھا ہے یہ نماز برزخی ہے جس کا ہمیں سلسلہ احادیث صحیحہ میں نا یہ لکھ کے انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ نماز یہ والی، یہ برزخی ہے، اس کے پیچھے ہم نہیں پڑھیں گے. ہاں جی، پھر نہیں ہے تو صحیح نماز، عالم برزخ میں نماز ہے، لیکن ہے تو نماز. اگر یہ روایت ضعیف جو روایت ہمارے نزدیک منکر روایت ہے، یہ اگر صحیح روایت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب نماز پڑھ رہے ہیں تو شیخ البانی پر معارضہ نہیں پیش کرتے کیونکہ وہ نماز میں وہ تو قائل ہیں. بریلویوں پر ہم معارضہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی تمہارے نزدیک نماز میں سلام دینا جائز نہیں ہے، بالکل، تو پھر تم تو سلام نہیں کہہ سکتے اللہ کے رسول، وہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، مسئلہ تمہارا ختم ہوا. اچھا جی، اب تو خیر ویسے بجلی چلی گئی نا. اچھا، داڑھی کے فرض ہونے کے دلائل دی. بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، متواتر حدیث سے آپ نے فرمایا داڑیاں چھوڑو، معاف کرو، لٹکاؤ، بڑھاؤ. یہ جتنے روایات ہیں حکم والی، اس سے امت نے علماء نے وجوب ثابت کیا، وجوب فرض ہونا ہے. حنفی کہتے ہیں واجب، ہم کہتے ہیں فرض مراد ایک ہی ہے، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. بس فرق یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی حدیث سے جو ثابت ہے نا، خبر واحد سے، ظنی جس کو تم کہتے ہو، اگر وہ حکم ثابت ہوگا تو وہ جس کو تم واجب کہتے ہو وہ یقینی ہے ہمارے دین، فرض ہے. وہ صحابہ سے صحابہ کے آثار ہیں، ایک صحابی نبی نہیں، ایک نہیں، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر کے علاوہ عبداللہ بن عباس سے ثابت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے. وہ ہر مقام پہ ہے کہ نہیں صرف حج کے مقام، آج کے موقع پر بھی ہے، ویسے بھی ہے. سر اس میں وہ جواز تشدد نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اس میں نہیں چاہیے. بہترین یہ ہے کہ داڑھی کو بالکل کینچی نہ لگائی جائے جس طرح میں کرتا ہوں، نہیں چھوڑنا. کوئی ایک مٹھ سے زیادہ کاٹ دیتا ہے تو حرام گناہ دی، بس یہ مسئلہ ہے. بالکل. صحابہ تابعین سے اگر یہ غلط کام ہوتا تو کوئی صحابی انکار کرنے والا کیوں نہیں تھا؟ وہ تو عمر رضی اللہ عنہ انکار کرنے والے تھے، کوئی تابعی بھی انکار کرنے والا نہیں تھا. بے شک. یہ ایک اور سوال ہے خطرناک، یہ کینسر، یہ سینسر ضروری نہیں، میں سنا دیتا ہوں. کیا حنیفہ جو ہے صحیح راوی ہے یا ضعیف راوی ہے؟ بھائی جواب دینے کی ضرورت نہیں، کسی خود تحقیق کرو. اچھا جی، کیا امام حنیفہ کی کوئی کتاب لکھنا ثابت ہے؟ فی الحال امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی کتاب ثابت نہیں. وہ محدث ہی نہیں. اچھا جی، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی شکل و صورت نہیں دیکھتا، وہ تو دلوں کو حال یعنی کو دیتا ہے. کہ اچھا کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ وہ داڑھی کے اوپر آیا ہوگا نا، وہ داڑھی کا کہتے ہیں نا شکل سے کیا فرق پڑتا ہے. کیا ایسی کوئی نہیں اس کا اب یہ مطلب اگر وہ نکالنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ رکھنا ضروری نہیں، فرض نہیں، تو غلط کہتے ہیں. صحیح ہے. ہاں تو پھر اگر یہ بات ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حکم دیتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی داڑھی کیوں پکڑی تھی؟ کیا کوئی ایسی روایت ہے کہ ہر کلمہ کو کبھی نہ کبھی جنم جائے؟ وہ حدیث ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ جنت میں جائے گی. لیکن ساتھ یہ کہ سوال یہ ہے سر کہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی. جی. سیدنا ابو ہریرہ نے سورہ فاتحہ کو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا ہے اس میں. جی. تو کیا اس چیز پہ یہ ثبوت ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے؟ اس سے استدلال تو کرتے ہیں علماء، یعنی کہ اس کا ظاہری مطلب تو یہی نکلتا ہے. مالکی آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ عدم ذکر ہے نا، یہ نفی ذکر کی دلیل نہیں ہوتا. یہ جو دوسری دلائل ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا ایک حصہ ہے. اچھا. کیونکہ ایک تو یہ قرآن جو ہے نا، قرآن مصحف عثمانی، اس میں حفظ کی قرات میں بھی اور مدینے والوں کی قرات میں بھی بسم اللہ سورۃ فاتحہ کا حصہ ہے. پہلی آیت بسم اللہ ہے، پھر الحمدللہ. ٹھیک ہے. دونوں تو مسئلہ اجتہادی ہے، دونوں طرف چونکہ دلائل اس لیے ہاں اگر کوئی آدمی بسم اللہ کو سورۃ فاتحہ کی آیت نہیں سمجھتا ہے تو ہاں یہ مسئلہ ہے کہ اب بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں کوئی آدمی، مثلا سبحانک اللہ پڑھ کے پھر الحمدللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں، تو پھر آپ کی کیا خیال ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی؟ اعوذ باللہ بھی پڑھنی چاہیے اس کو؟ تو نہیں، اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھتا. اعوذ باللہ کا تو حکم ہے قرآن میں، حکم تو ہے نا، ہاں لیکن وہ چلو اعوذ باللہ پڑھتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا. نہیں ہوگی سر میرا خیال ہے مشکوک تو ہے کیونکہ قرآن نہیں. سیدنا ابو ہریرہ جس طرح فرما رہے ہیں سر وہ تو بڑی مضبوط ہے. نہیں، اس میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ سورۃ فاتحہ چونکہ خاص عام طور پر جو ہے نا یہ جہرن پڑھی تھی، بسم اللہ تو سرن پڑھنا بھی ٹھیک ہے نا. ہاں جی وہ بھی. تو یہ دونوں طرح مراد ہو. یہ مسئلہ بہت اختلافی ہے. اس مسئلے میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھنا بھی جائز ہے اور دل میں پڑھنا بھی، سرن بھی جائز ہے. سرن بہتر ہے اور پڑھنا ضرور چاہیے، چھوڑنا کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. بس یہ سر بعض لوگوں نے قبروں والی حدیث پہ اعتراض کیا ہے کہ جو قبریں پکا کرنے سے متعلق ہے جی وہ کہتے ہیں جی چلیں ٹھیک ہے حدیثیں تو مخالفت ہیں اس میں جی لیکن اس میں امت کے لوگ جو صوفیاء کے ماننے والے لوگ کرتے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی
مسجد کو بھی پکا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو مسجدیں پھر کیوں پکی کی جاتی ہیں؟ اگر آپ حدیث سنن نبی داؤد میں اور جامع ترمذی میں ہے نا، کون سی روایت ہے؟ سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، اس کا چیپٹر کا نام ہی ہے، الفاظ نہیں ہوں گے کچھ، اس میں ہے کہ مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا کہ میں مسجدیں پکی کروں. یہ الفاظ ہیں سر، دوسرے الفاظ بھی ہیں نہیں، وہ دوسرے الفاظ بھی ہیں کہ جو قبر مسجدوں کو زینت اور پکا کرنے سے منع فرمائے. یہ دو الفاظ ہیں، جامع ترمذی میں ہے. کوئی سند پڑے گا، سند مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہ نقش و نگاری والی جس طرح یہ ہوئی ہوئی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا سر، یہ اب جو کچھ مسجدوں میں اس طرح ہو رہا ہے، اس سے نمازی کی توجہ بھی بٹتی ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ہم مکروہ کہیں گے؟ مکروہ کہیں گے، بچنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. صحابہ تابعین میں پھر ایسا کسی نے کیا ہے کہ اس طرح کیا ہے بات، تو پھر جب انہوں نے کیا پھر تو لیکن من ہے نا، تو اب دو چیزیں ہیں نا، تو اس میں زیادہ سے زیادہ یہ کہ اس سے بہتر یہی کہ یہ نہ ہو، سادہ ہو. ادھر بہتری اور غیر بہتری کا بات ہے. ہاں بالکل صحیح، ٹھیک ہے. فاتح خلف امام کے بارے میں مجھے آپ نے کہا تھا امام کے پیچھے پڑھنا لازم ہے. ایک روایت پیش کرتے ہیں جو صحیح مسلم میں کہ جی ابو بکرہ جو ہے وہ رکوع میں شامل ہو گئی، تو اس کے بارے میں وہ صحیح بخاری میں بھی ہے. بخاری میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آئے ہیں اور وہ ادھر سے ہی چلتے ہوئے رکوع میں آئے ہیں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سلام کس وقت پھیرا تھا. آیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا تھا جب آپ نے سلام پھیرائے؟ اگر ساتھ ہی سلام پھیر دیا تھا تو پھر مطلب یہ کہ انہوں نے رکعت اپنی شمار کر لی تھی. اگر ساتھ ہی سلام نہیں پھیرا تھا اور پھر اٹھ کر ایک رکعت اپنی پوری کی تھی، یہ اس بارے میں حدیث خاموشی، اس لیے یہ دلیل ہی وضاحت نہیں ہے. وضاحت نہیں. امام بخاری نے یہی جواب دیا ہے اپنی جزء القرات میں کہ اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. صحیح ہے. بس آپ نے جو فرمایا زادک اللہ حرصاً، اللہ تمہاری حرص زیادہ کرے، ولا تعود، یہ نہ کرنا. تو یہ وہ یعنی وہ جو آئے تھے نا صاحب میں چلتے ہوئے، اس سے آپ نے منع کیا تھا. سجدہ تعظیمی حرام ہے، حرام ہے، شرک نہیں ہوگا. یہ جو ہے یہ حرام ہے، یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں، پہلی شریعتوں میں جائز تھا. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا تھا. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے وَاسْخَرُوا لَهُ سُجَّدًا، سارے بھائی جو ہے سجدے میں گر گئے تھے. تو شرک کبھی جائز نہیں رہا ہے اگلی شریعتوں میں. شریعت کسی پیغمبر کی شریعت میں شرک جائز نہیں رہا. کلیئر ہو. یہ بات اصل کانٹے کی بات ہے جو آپ نے کی ہے. سر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں اب ہم لوگوں کو قائل کرتے ہیں. ماشاءاللہ کافی لوگ، آپ نے جو پودا لگایا تھا اللہ نے بڑی برکت دی ہے اس میں، سینکڑوں لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں. لیکن سر ہمیشہ جو اس پوائنٹ پہ آ کے رکتے ہیں کہ جی علماء عرب جو ہیں اور یہاں کے سلفی علماء یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں زبان کھولتے ہیں کہ وہ جی دوستی ہیں، مشرک ہیں. آپ مجھے بتائیں یہ ہماری تبلیغ میں اس وقت سب سے بڑا جو سر پہ تھوڑا پڑتا ہے نا وہ اس ایشو پہ پڑتا ہے، اور یزید سر دوسرا یزید والا ایشو. یہ دونوں ذرا بتا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں سکوت کرنا چاہیے. بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ جانے، اللہ جس طرح چاہے. ہم خاموشی اختیار کریں گے، کوئی گستاخی نہیں کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے کوئی گستاخی ہو جائے تو آپ کے بارے میں ہم سکوت. یہ جو حنفی ہے نا دیوبندی بریلوی، ان کی ملا علی قاری جو ہے نا، آپ کو پتا اس نے کیا لکھا ہے؟ کتاب لکھی ہے. اچھا. وہ میرے پاس موجود ہے عربی میں. اچھا. اور یہ اس مسئلے سے یہ ان کے گردن میں کانٹا پھنسا. اس نے اللہ ماں کو کافر ہونے کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے کافر ہونے کے بارے میں کتاب لکھی ہوئی ہے اور مارکیٹ میں چھپی موجود ہے. اچھا. ملا علی قاری کی. انہیں کہے تم اپنے گھر کی خبر لو بھائی، ہم تو سکوت کرتے ہیں عزیز، تو ہم سکوت کرتے ہیں. کون سی کتاب ہے جی؟ ہاں جی اسے کی جی سر وہ یزید والے مسئلے میں. اچھا یہ دوسرا یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا. یزید جو ہے صحابی نہیں تھا، یہ یاد رکھیں. یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جو تھا یزید، یہ صحابی نہیں تھا. تو اس کے بارے میں کیا موقف ہے اہل حدیث کا؟ ہم اس نتیجے پہنچے کہ اس کا معاملے میں سکوت کرنا چاہیے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ جنتی تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں. قسطنطنیہ والا جو پہلا لشکر ہے اس پر اس میں یزید کا شامل ہونا کوئی ثابت نہیں. آخری میں ضرور تھا. اس کے بارے میں محتاط مسلک یہی ہے کہ وہ ایک فاسق فاجر، ایک بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، حکمران تھا. اس پر لان دانی کرنا چاہیے. اس کا معاملہ اللہ کے سکوت کرنا چاہیے اس کے بارے میں. یہ خلاصہ ہے اسماء اور رجال کتابوں کا. تہذیب و تہذیب دیکھ لیں، تقریب و تہذیب دیکھ لیں، میزان الاعتدال، لسان المیزان، اور اسی طرح ابن جوزی کی جو کتاب ہے اس کا نام ابن جوزی نے کہا ہے کہ رد العنید
من انکر ضم یزید، میرے پاس یہ کتاب موجود ہے. تو بہرحال یزید کے بارے میں جس طرح ہم بھی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سکوت کرتے تھے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم یزید کے بارے میں سکوت کرتے ہیں، نہ اسے محبت کرتے ہیں، نہ اس کو جدی کہتے ہیں. اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، شیعہ کی طرح نہ اس پر لعن طعن کرتے ہیں کافر وغیرہ، اس کا یعنی نہ اس کا دفاع کرتے ہیں، نہ اس کی جو ہے اسے محبت کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک فاسق فاجر ایک حکمران تھا. وہ صحیح بخاری کی جو حدیث آ رہی ہے جی قسطنطنیہ میں جو وہ نہیں اس سے ثابت. مغفور اللہ اس میں یہ نہیں تھا. یہ نہیں اس میں یہ ہے کہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا نا وہ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. یہ پہلے لشکر میں نہیں تھا، یہ آخری لشکر میں تھا. اچھا یہ اجتہاد جس طرح وہ کرتا ہے نا کہ اس کو جنتی کہتا ہے، اور یہ دونوں جو اجتہاد ہے نا، سر یہ احمد بن حنبل کی کیا رائے ہے یزید کے بارے میں؟ احمد بن حنبل تو جرا کرتے تھے، اس کو برا ہاں. کہتے تھے. علامہ ابن تیمیہ اس کے بارے میں صحیح لکھتے ہیں. اور وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ اسی قسطنطنیہ والا حدیث اس پہ فٹ کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں یہ تحقیق کریں ویسے آپ اس پہ جو ہم نے ہے کی نا ہے، مزید. ہم نے کی ہوئی، سارے دیکھے ہوئے. اچھا اچھا ان مختلف علماء نے، ابن قیم نے بھی لکھا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسمہ قاسم الجبابرہ، یزید کو اس نے ختم کیا ہے جو جباروں کو ختم کرتا ہے. زابی نے لکھا ہے، ابن تیمیہ کے جو شاگرد اسماء اس کے بڑے امام، انہوں نے لکھا ہے کہ کان ناصبیا خبیثا وغیرہ بڑے الفاظ لکھے. تو بھائی ہمیں سب پتہ ہے نتیجہ یہ ہے ساری بات کا. اس کے معاملے میں سکوت کرو، خاموش کرو، وہ جانے رب جانے. ہاں جی، سترے کا مسئلہ، سترہ جو ہے سنت واجب نہیں ہے. سترے کے بارے میں قول راجح میں یہ ہے کہ سنت ہے، سترے کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. لا تصلوا الا سترہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دیں، میں خود بتا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سترے کے نماز پڑھی ہے. یہ مسند بزار کی روایت ہے، اس کو حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا ہے. نیچے رکھیے افضل ہے. نیچے ہاں جی بے شک. اچھا جی. آپ نے ایک حدیث ہے، اس کو ناصرالدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ضعیف کہتے ہیں مثال کے طور جی. پہ، آپ اسے کہتے ہیں حسن. ہاں جی. صحیح، تو کس پہ عمل کیا جائے گا؟ کیا کہیں کس تحقیق کریں، اصول دیکھیں نا، اصول دیکھیں نا. سر وہ میرا یہ اصول ہے کہ جس راوی کے بارے میں جرح تعدیل کے معاملے میں اختلاف ہو جائے، جمہور کو میں ترجیح دیتا ہوں اختلاف کی صورت میں. جمہور کو جمہور مدرس کی ہر بار روایت کو ضعیف سمجھتا ہوں. سر غیر صحیح میں حسن لغیر ہی کو وہ تو البانی صاحب تو حجت مانتے ہیں، آپ مانتے ہیں؟ نہیں مانتا ہوں. جمہور محدثین کی کیا رائے ہے حسن؟ جمہور محدثین نہیں مانتے اصل غیری کو. یہ اچھا، نہیں مانتے؟ نہیں مانتے، کوئی اچھا. دلیل نہیں ہے. اصل غیری کے حجت ہونے کے بارے میں جمہور کی کوئی بات بھی نہیں، کدھر بھی نہیں. لیکن سر بلکہ میں عقلی اعتبار سے تو وہ کسی حد تک بات ان کی نہیں درست ہے. نہ اہل حدیث مانتے ہیں، نہ دیوبندی، نہ بریلی مانتے ہیں. اچھا وہ نہیں یہ مانتے. جتنی روایتیں ہیں نا، مخالفین کی روایتوں کو جو جب ضعیف کہتے ہیں، ترک روایتین کی روایتوں کو جب ضعیف کہتے ہیں ہم، تو یہ اصل غیری نہیں بنتی. حسن لغیری تو ہے. وہ ہماری فاتح خنما میں روایتوں کو ضعیف کہتے ہیں، یہ اصل غیری نہیں بنتی. یہ سارا مسئلہ جو ہے نا اصل سر غیری. البانی صاحب نے عبداللہ بن مسعود علی حدیث کو صحیح کہا ہے، حسن بھی نہیں. وہ کیا وجہ ہے؟ سفیان ثوری کی تدلیس سے انہوں نے یہ نظر پوشی کی، چشم پوشی کی. آپ نے ماننا کہ اگر صحابی کا قول آ جائے تو کچھ اچھا لگے گا، عمل ان کے کچھ نہیں ہوتا. اسی طرح رفع ہے اور فاتح خنصر امام نہ کرنے پہ کافی صحابہ کے سارا تھے، اس بارے میں پھر جو ہم کو کہتے ہیں کہ ان کی بات نہیں ہوتی. کبھی دنیا آتے صرف ایک آتا ہے، ایک اثر آتا ہے، ایک اثر. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ، ہم سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فتویٰ نہیں لگاتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اب بھی اس دور میں بھی کوئی اہل حدیث ہے، نیک نیتی سے تحقیق کرتا ہے، تقلید نہیں کرتا، وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ فاتح کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، تو اس پر ہم فتویٰ نہیں لگاتے. یہ تو ارشاد الرسول صاحب نے بھی لکھا ہے. لیکن ایک آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ تقلید کی بنا پر میں فاتح نہیں پڑھتا ہوں، تو اس کی تو نماز نہیں، باطل ہے. بالکل صحیح. اور اسی طرح ایک ہاں جی، جس کے ساتھ میری ملاقات ہو گئی، جس کے ساتھ ہم نے اتمام حجت کر لی، اس کو جب حدیثیں ہم نے بتا دی، صحیح ہونا ثابت کر دیا، تو پھر وہ نہیں پڑھتا تو پھر بھی نماز نہیں ہوتی. یہ تو وہ آدمی ہے جس تک ہماری دعوت نہیں پہنچی. سر یہ پردے گھر کے تو جو پردے دیوار کا پردہ ہاں جی، اسی کے شریعت کرنا چاہیے. دیور تو موت ہے. پردہ یہ ہے نا، پردے کا سوال بھی آیا تھا. پردے کے بارے میں بہتر تو یہی ہے کہ عورت جو ہے اپنا چہرہ چھپائے. لیکن شیخ البانی وغیرہ جو علماء کی تحقیق ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، اس لیے مختلف دلائل پیش کرتے ہیں. لیکن سر وہ قرآن والے دلائل تو سیدھے سیدھے چہرے پہ جاتے ہیں. قرآن والے یہ تو بہتر ہے کہ چھپائے اسے. چھپانا ہی وہ ہوتا خود تو کراتے تھے اپنے گھر خود کراتے تھے. اس کے بارے میں آپ کیا گھر کے اندر پردے کے بارے میں میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ خود پردہ کراتے ہیں. ہاں ہاں، پردہ کرنا چاہیے، دیور سے بھی کرنا چاہیے. یہ سر امپورٹنٹ سوال. اچھا، وفات کے 6 ماہ میں جب اگر کھولی جاتی ہے دعوت اسلامی کے اکثر لوگ
ان کی لاش بالکل صحیح سلامت ہوتی ہے، وہ سب سے بڑی دلیل پیش کرتے ہیں، یہ دیکھو ہمارا مردہ 6 ماہ بعد قبر سے زندہ نکل رہا ہے، صحیح سلامت نکل رہا ہے. ہمیں تو پتہ ہے. ویسے یہ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے نہیں سر اخباروں میں تو نہیں سر، سپوز اگر ہو جائے پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کا جسم اگر محفوظ رہ جائے نا، یہ اس کے نیک ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی ضرورت لیکن نہیں. عام آدمی کو کیسے سمجھائے؟ اوقات اس طرح ہے نا، نہیں یہ اس کا توبہ نصیب ہو. ایک میت جو ہے اس کا جسم ہو نظر صحیح آتا ہے، کفن بھی ہاتھ لگائے تو وہ ختم ہوتا ہے، اس طرح بھی قبریں نکلتی ہیں. بہرحال مجھے یہ نہیں پتا ہے یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں کہ ان کا جسم محفوظ رہتا ہے. شیخ صاحب اس میں اکثر جھوٹ شائع ہو جاتا ہے. اکثر جو سوال ایک منٹ بھائی، اکثر جو قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضہ کے سیغے سے سوال ہوتا ہے، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، تو وہ کہتے ہیں، اس سے اب دیوبند کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ دکھائی جاتی ہے، بریلوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور اس بندے کی قبر کے درمیان پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. ڈائریکٹ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضہ کے سیغے سے جواب دیتا ہے. اس کو ذرا بریف کریں. یہ اکثر حاضر و ناظر اور باقی چیزوں میں وہ دلیل لے کے آتے ہیں. یہ بڑا ایک دلچسپ سوال ہے. یہ اس کو آپ نے سن لیا کہ یعنی قبر میں جب پوچھتے ہیں نا فرشتے اس آدمی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، ما تقول فی ھذا الرجل، تو اسے بریلوی اور کچھ لوگ سارے نہیں وہ اس کے قائل ہے کہ قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دکھائے جاتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حاضہ جو ہے نا، حاضہ یہ ہر جگہ حاضر ناظر کے لیے نہیں ہوتا، یہ قرائن دیکھے جاتے ہیں. مثال کے طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، جس میں انہوں نے فرمایا کہ انا بایعنا ھذا الرجل، ہم نے اس آدمی کی بیعت کی ہے اللہ کے لیے اور رسول کے طریقے پر، یزید کی. اس میں ھذا الرجل تو شام میں بیٹھا تھا، مدینہ میں کدھر تھا وہ ھذا الرجل. تو ایک تو دوسرا جو جواب ہے نا جو اس سے بھی زبردست ہے، وہ احمد یار مفتی احمد یار نہیں، اس نے کتاب لکھی ہے جاء الحق، جس کا نام ہم رکھتے ہیں جاء الباطل. اس میں لکھا ہے کہ وابیو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دکھائے نہ جاتے تو میت کہتا نا کہ کون سا آدمی، وہ مرنے والا جب پوچھتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، تو اگر اللہ کے رسول نہ دکھائے جاتے تو پوچھتا نا کون سا آدمی. تو ہم کہتے ہیں مفتی احمد یار صاحب آپ نے حدیثیں پڑھی نہیں، آپ نکالے صحیح ابن حبان، مستدرک الحاکم، بیٹی کے اسبات ضابط کرو، تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب فرشتے کہتے ہیں نا ما تقول فی ھذا الرجل، تو کہتا ہے ایو رجل، کون سا آدمی، وہ کہتے ہیں الذی بعث فیکم، وہ کہتے ہیں جو بھیجا گیا تمہارے ادھر، پھر بھی نہیں پتا، پھر کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں پھر وہ کہتا ہے لا ادری. تو اس سے ثابت ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دکھایا. یہ زبردست دلیل ہے، یہ آپ اسے ٹھیک ہے.